مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان اور مالدار تاجر اپنی امانت اور تجارتی مہارت کی بنا پر کافی شہرت رکھتا تھا، بگ بزنس مین تھے، بڑا پیسہ تھا، بڑا مال تھا۔ ملک یمن تشریف لے گئے۔ اس تاجر کو ایمان کی دولت ملی، کیسے ملی؟ یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ وہ خود ہی ان کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میرا یا میرے والد کا جب بھی یمن جانا ہوتا تو ہم اسکلان بن اواکن حمیری کے پاس ٹھہرتے۔ یہ بڑے جہاں دیدہ شخص تھے، بہت یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں زمانہ دیکھی ہوئی شخصیت تھے اور بڑے مشہور و معروف تھے۔ تو میں کہتے جب بھی جاتا وہ مکہ مکرمہ، کعبہ شریف اور زمزم کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے، اور ایک سوال یہ بھی پوچھتے کہ کیا تمہارے یہاں کسی ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جس کا چرچا بہت زیادہ ہو، کسی نے تمہارے دین کی مخالفت تو نہیں کی؟ میں ہر بار جواب نفی میں دیتا اور قریش کے دیگر بڑے لوگوں کی اس سے بات بھی کرتا۔ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، میرے آقا مبعوث ہو گئے، اعلان نبوت فرمایا اور اب اسلام لانے کا دور دورہ ہو گیا، یہ نوجوان ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ کہتے میں دوبارہ گیا تو اسکلان بن اواکن حمیری کے پاس پہنچا۔ وہ بڑے لاغر اور کمزور ہو چکے تھے، قوت سماعت اور بینائی بھی متاثر ہو گئی تھی، آنکھوں پر پٹی ان کے بندھی ہوئی تھی تو مجھے پہچان بھی نہیں سکے۔ میرا نام پوچھا، میرا نسب پوچھا، میں نے نسب بتانا شروع کیا تو فوراً پہچان کر کہا کہ اے معزز ظہری مہمان، بس یہی کافی ہے۔ پھر وہ خود حمیری کہنے لگے کہ میں تم کو ایک ایسی عجیب و غریب اور اچھی خبر نہ دوں جو تمہاری تجارت سے زیادہ تمہارے لیے نفع مند ہے۔ میرے ہاں کہنے پر وہ یوں گویا ہوا، گزشتہ ماہ تمہاری قوم میں اللہ نے ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا ہے جسے اس نے مقام مصطفیٰ اور مرتضیٰ پر فائز کیا ہے، اس پر کتاب نازل فرمائی ہے، اسے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ وہ بت پرستی کو روکے گا اور اسلام کی دعوت دے گا، حق پر عمل کرنے کا حکم دے گا اور خود بھی حق کا پیرو ہوگا، باطل سے نہ صرف روکے گا بلکہ اسے جڑ سمیت اکھاڑ پھینکے گا۔ اس صاحب فراست حمیری یعنی یمنی بوڑھے نے جب یہ باتیں کی تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں گھر کر گئی۔ بڑی بےتابی سے اس نبی کے قبیلے کے متعلق میں نے سوال کیا کہ بتائیں تو صحیح کہ ہمارے ہی شہر میں ہے تو کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو بتایا وہ بنی ہاشم سے ہیں اور تم اس کے رشتہ دار بھی ہو۔ اللہ، اب تو اور تجسس بڑھ گیا۔ اور اس حمیری نے کہا کہ ایسا کرو، بزنس ٹرپ کو شارٹ کر دو، مختصر کرو، جلدی جاؤ اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرو، ان کی صداقت بھی کرو، ان کے ساتھ ان کے مذہب میں شامل ہو جاؤ، اور میری طرف سے یہ چند اشعار ان کی بارگاہ میں لے جانا۔ کچھ عربی میں اشعار تھے، وہ سنائے کہ وہ جا کر ان کی بارگاہ میں میرے یہ اشعار پیش کر دینا۔ اب یہ تلاش کرتے 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 سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تاجر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بتا دیا کہ جی ہاں، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمند ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے، جاؤ ان کی بارگاہ میں حاضری دو اور اسلام قبول کر لو۔ کہتے جب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں گیا تو میرے آقا حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جلوہ فرما تھے۔ میں نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا یہاں آنے سے قبل تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اے ابو محمد؟ کہتے ہیں آپ ہی بتا دیجئے کیا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ غنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر تو اس سفر کے بارے میں نہیں پتہ، یہ خود ابھی آئے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا علم غیب عطا فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس میرے لیے ایک امانت ہے، کسی نے کچھ بھیجا ہے میرے لیے، کسی نے میرے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے، کیونکہ جس نے بھیجا ہے وہ حمیر کا رہنے والا اور خواص مومنین میں سے ہے۔ اب یہ تاجر جو تھے، پیارے آقا کا یہ پیارا انداز، یہ غیب دانی دیکھی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بوڑھے حمیری کے جو اشعار تھے وہ پیش کیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب فرمایا، کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے مجھ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور میری رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، یہ لوگ تمام لوگ میرے سچے بھائی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جاننا چاہیں گے وہ عظیم ہستی کون ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس میں اس طرح وابستہ ہوئے، پیارے آقا کی غیب دانی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی پیاری خبر سننے کے بعد ایمان لے آئے۔ یہ نوجوان تاجر کوئی اور نہیں، جن کو پہلے عبد کعبہ یا عبد عمر کہا جاتا تھا، نبی پاک کا دامن رحمت ملا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبد الرحمن کیا اور ان کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔